بسم اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم. معزز و مکرم خواتین و حضرات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کے محبوب ترین بندے کا ذکر خیر کریں اور اپنی روحوں کو جلا بخشیں اور اپنی آخرت کا سامان کریں. حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی البغدادی الحسنی والحسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں آج کی یہ محفل اور مجلس منعقد ہے، اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فیوزات رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی بنایا گیا ہے. اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کی کائنات میں ایک مرکز اور محور کی حیثیت رکھتے ہیں. جیسے آپ کسی پرکار کے ساتھ سرکل بناتے ہیں تو اس سرکل کو بنانے کے لیے پرکار کا ایک سائڈ اس کی جو ہے جس نقطے پر مرکوز ہوتی ہے وہ اس دائرے کا محور ہوتا ہے اور مرکز ہوتا ہے. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ائمہ اہل بیت کے بعد کائنات ولایت میں اور ولایت کے سرکل میں مرکز و محور حضور سیدنا غوث العظم کی اور ولایت کا یہ جو دائرہ ہے اور یہ سرکل جو ہے وہ حضور سیدنا غوث العظم کے ارد گرد گھومتا ہے. اور حضور غوث العظم کی جو ولایت ہے وہ حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے گرد گھومتی ہے. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی کے لیے ایک قدم نبوت ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی نبی اپنی روحانیت کا ولایت کا فیض کسی نہ کسی ولی کو دے رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت میں مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، ولایت میں مختلف مزاج ہوتے ہیں، ولایت میں مختلف مذاہب ہوتے ہیں، ان کے مختلف ذائقے ہوتے ہیں جس کو قدم کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ قَدَمٌ، ہر ولی کے لیے ایک قدم ہے، یعنی کہ وہ کسی نہ کسی نبی کا روحانی فیض پا رہا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولایت کا فیض لینے والے ہیں ان کو ولایت عیسوی کہتے ہیں. ان کے اندر ان کی کرامات کے اندر بھی وہی رنگ پایا جائے گا.
ان کے مزاج کے اندر بھی وہی رنگ پایا جائے گا، ان کے مقامات کے اندر بھی وہی رنگ پایا جائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قدم نبوت سے فیض یافتہ لوگوں کو ولایت موسوی کے پیروکار کہتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ کے قدم نبوت پر ہوتے ہیں، ان کے اندر حضرت موسیٰ کا جلال پایا جائے گا، ان کے اندر سیدنا موسیٰ کے معجزات کی جو جھلک ہے وہ ان کے کرامات میں نظر آئے گا۔ کئی لوگ، کئی اولیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ولایت کے قدم پر ہوتے ہیں، تو ان کے اندر خلت ابراہیمی کا رنگ جھلکے گا، ان کے اندر سخاوت ابراہیمی کا رنگ جھلکے گا، ان کے اندر فنائیت خداوندی جو ہے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں فنا ہو جانے کی، یہ رنگ ان کے اندر جھلکے گا۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، مگر میں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں اور ان کی ولایت سے فیض پا رہا ہوں، جو کہ بدر الکمال ہے، جو وہ ایسا چاند ہے جو اپنے اتمام اور اپنے کمال میں کامل و اکمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ انوار و تجلیات میری طرف دوڑے آ رہے ہیں، انوار کا ایک ہجوم ہے جو میری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں ان کو دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ کون سا ہجوم ہے۔ کہتے میں نے غور کیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر جلووں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور مجھے جو اللہ کی بارگاہ سے فتوحات نصیب ہوئی، فتوحات ربانیہ نصیب ہوئی، کامیابیاں نصیب ہوئی، ولایتیں نصیب ہوئی، اور جو مقامات اور بلندیاں نصیب ہوئیں، ان پر خود بنفس نفیس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد پیش کرنے تشریف لائے۔ کہتے دیکھتے ہی دیکھتے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے دیکھا، میں اپنے آپ کو بھول گیا۔ پھر اچانک ایک نورانی منبر سجایا گیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوہ فروز ہوئے، حضور تشریف فرما ہوئے، اور میری طلبی ہوئی۔ حضور نے فرمایا عبد القادر حاضر ہوں، میرا بیٹا عبد القادر حاضر ہو۔ کہتے میں حاضر ہوا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام تر نعمتیں عطا کی ہیں، علم کا ایک بحر بے کراں بنا دیا، اور معرفت میں ایک جبل کبیر بنا دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت کریں، ان کے لیے تبلیغ کریں، ان کو کلمہ حق سنائیں۔ کہتے میں نے عرض کیا حضور میں ابھی اس قابل نہیں ہوں، میں اجمی ہوں، میں بول نہیں سکتا زیادہ عربی۔ ایران میں پیدا ہوئے، ایران میں، عراق میں تعلیم و تربیت ہوئی، سارا عجم تھا، میں اجمی ہوں، عربی پر دسترس نہیں ہے، اور یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہیں، علماء ہیں، عربی بولتے ہیں، تو میں ان کے سامنے ان کو متاثر نہیں کر سکوں گا۔ یہ وہ کلام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلایا تو فرمایا کہ اے موسیٰ اب جا اور فرعون کو جا کر للکار، اور اس کو راہ ہدایت کی طرف بلا، اور بنی اسرائیل جو اس نے غلام بنایا ہوا ان کو آزاد کروا، اور مصر کی سرزمین پر انقلاب بپا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں اتنا فصیح نہیں ہوں، میری زبان میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ میں کلام کروں اور فرعون جیسا بدمست بھی اس کو سمجھ جائے۔ تو آپ نے یہ دعا کی رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، مجھے طلاقت لسانی عطا فرما، فلوئنسی عطا فرما،
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور جو مشن تو نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے آسان کر۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور یہ جو عقدہ ہے میری زبان کا، میری زبان کے اندر جو لکنت ہے، میری زبان کے اندر جو عدم طلاقت لسانی ہے، اس کو کھول دے۔ وَيَفْقَهُ قَوْلِي، اور میری بات میں اتنی تاثیر پیدا کر کہ کوئی غبی انسان بھی اگر سنے تو اس کو بھی، اس کی دل پر بھی اثر کرے، کوئی متکبر بھی سنے تو اس کی دل پر بھی اثر کرے۔ یہ دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ فصاحت لسانی عطا فرمائی۔ بالکل اسی طرح حضرت سیدنا غوث الاعظم نے بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک امی و ابی و امی، یا رسول اللہ، میں ان عربوں کے ساتھ کیسے کلام کروں؟ حضور نے فرمایا یہ سارے، کیونکہ اب مشن تمہارا نہیں ہے، مشن ہمارا ہے۔ آپ کو پالا ہم نے، ولایت ہم نے دی ہے، آپ کو تیار ہم نے کیا ہے اپنے مشن کے لیے، اپنے دین کے لیے، اس کا انتظام بھی ہم کرتے ہیں۔ ادھر آؤ، اپنا دہن لے کر آؤ، اپنا منہ کھولو۔ سیدنا غوث الاعظم کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور اپنا منہ کھولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے ان کو حصہ عطا فرمایا۔ 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضور سیدنا غوث الاعظم کے منہ میں ڈالا، 7 مرتبہ۔ ابھی جو ہی آپ نے ختم فرمایا، مولا کائنات کھڑے، کیونکہ وہ فاتح ولایت ہے۔ ولایت سیدنا علی المرتضیٰ کی تصدیق کے بغیر، ان کے بیعت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اور بھی صحابہ کرام تھے، کسی اور کو ساتھ لاتے مگر نہیں، چونکہ یہ اپنا خاص بیٹا اس امت کے لیے تیار کیا۔ ان کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیض بھی دیا اور مرتضوی فیض بھی عطا کیا۔ مولا کائنات کھڑے ہوئے، انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا۔ آپ نے پوچھا میرے ابا جان، دادا جان، جو بھی، آپ نے 7 کا عدد پورا کیوں نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بے ادبی میں نہیں کر سکتا، کہ سرکار کی بارگاہ میں عدد میں بھی بے ادبی ناممکن ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ لعاب دہن جب میرے منہ کے ذریعے میرے سینے میں گیا تو اندر معرفت کے ایک سمندر ابل پڑا، اور پھر اتنا تلاطم تھا علم میں، معرفت میں، کہ اب میں اپنے آپ پر قابو رکھنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ اور پھر آپ کی زبان غوثیت سے وہ معرفت کے چشمے ابلے کہ پوری دنیا میں اب کوئی ولی، کوئی حاضر ہوتا یا غائب ہوتا، کوئی ولی دنیا میں کوئی آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا یا غائب ہوتا، جب آپ کلام کر رہے ہوتے اس وقت کسی ولی کو یہ اجازت نہ تھی کہ وہ کلام کرے یا آواز کرے۔ پوری دنیا میں یہ آپ کے مناقب میں لکھا ہو۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر معرفت کے وہ بیانات آپ فرماتے کہ آپ کی مجلس میں 70 جنازے بارک آتے، روحوں میں انقلاب آتا، روحیں تلملا اٹھتی، تڑپ اٹھتی اللہ کی یاد میں۔ اور پھر آپ نے جب یہ فرمایا قدمی، یہ وہی قدم نبوت کی بات ہو رہی ہے، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم جو ہے وہ ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اولیاء نے پوچھا یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات حضور سیدنا غوث الاعظم نے کیسے فرما دی؟ اولیاء ہی اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ بات حضور سیدنا غوث الاعظم نے اپنی مرضی سے نہیں کہی، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آقا نے یہ لعاب دہن دیا اور یہ فیض عطا کیا، اپنی موجودگی میں حضور نے حکم دیا کہ عبدالقادر کی اعلان کرو کہ میرا قدم تمہاری گردن پر ہے اور تمہارا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ بالواسطہ یہ ہوا کہ ہر ولی کے سر پر، ہر ولی کی گردن پر، ہر ولی کے کندھے پر تاجدار کائنات کا قدم ہے، مگر بالواسطہ ہے سیدنا غوث الاعظم۔ آپ پھر حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیضان علوی کے امین بنے، مولا کائنات کے فیض کے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے امین بنے۔ اور پھر یہ فیض کسی سلسلہ، کوئی سلسلہ دنیا کا روحانی سلسلہ حضور سیدنا غوث الاعظم کے فیض سے خالی نہیں، ہر ایک سلسلہ حضور سیدنا غوث الاعظم کے فیض سے چل رہا ہے۔
اور ہر دور میں حضور سیدنا غوث اعظم کا فیض چلتا ہے. اور اس صدی میں، اس دور میں حضور سیدنا غوث اعظم کے فیض کے امین حضور سیدنا قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین ہے. سیدنا طاہر علاء الدین آپ کے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی دور آپ کے فیض سے خالی نہیں ہے. اس کی 2-3 آپ کے ذوق کے لیے یہ مثالیں. آپ کے پردادا تھے حضور سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام تھا سیدنا علی نقیب الاشراف. سیدنا علی نقیب الاشراف. فرماتے ہیں آپ کے بارے میں مولانا غوث علی شاہ قلندر پانی پت، مولانا سید غوث علی شاہ قلندر بہت بڑے صاحب کشف بزرگ ہوئے. کہتے میں مکہ مکرمہ میں گیا تو مکہ مکرمہ میں اولیاء کا اور دیگر جب سفر کرتے تھے مختلف شہروں میں جاتے، یہ اولیاء کرام کا معمول ہوتا. جہاں پر بھی جاتے وہاں پر جا کر تلاش کر کے اللہ والے کو ملتے، پوچھتے کوئی یہاں پر اللہ والا ہے، اللہ کا نیک بندہ، اس کے پاس جاتے، اس سے ملاقات کرتے. تو مکہ میں کہتے میں گیا تو وہاں پر جا کر پوچھا کہ یہاں پر کوئی اللہ والا نیک بندہ ہے جس کے پاس بیٹھے ہیں کہ کچھ ملے. لوگوں نے بتایا یہاں پر ہاں ایک مجذوب بزرگ ہیں، مکہ سے باہر رہتے ہیں، پہاڑی پر بیٹھے ہوں گے، جائیں آپ ان کے پاس. کہتے میں گیا وہاں، وہ بڑے پرجلال شخصیت تھی ان کی، پہاڑ پر بیٹھے محو عبادت تھے. کہتے میں نے اپنے انداز سے ان سے چھیڑا چھاڑی کی، ان کو قریدا تاکہ کوئی پتہ چلے کہ ان کی جذب کی کیفیت کیا ہے. وہ سمجھ گئے. کہتے میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ جذب کہاں سے ملا، یا کوئی اس کی کوئی ایک جھلک دکھائیں. ان کا نام تھا حضرت سید محمد رحمت اللہ تعالی. تو کہتے ہیں میری درخواست پر انہوں نے سامنے ایک پہاڑ تھا، اس پر ایک نظر ڈالی، اپنی ایک نظر ڈالی پہاڑ پر. تو اس پہاڑ کا بہت بڑا حصہ چٹان ریزہ ریزہ ہو کے نیچے گر پڑی. کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ اتنی نظر کی تاثیر کہاں سے ملی؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ تاثیر مجھے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین ہیں ان سے ملی. ان کا نام ہے حضرت سید محمود الرزاقی، جو اس وقت جانشین تھے، ان سے ملی. کہتے میرے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں ان کی زیارت کروں گا جا کے. مکہ سے کہتے فارغ ہو کر میں واپس گیا تو پھر بغداد شریف کا سفر کی نیت کی، وہاں سے چل پڑے. کہتے اس دوران جب وہاں پر پہنچے بغداد شریف میں تو سیدنا محمود الرزاقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال، جو جانشین سیدنا غوث اعظم. تو کہتے میں نے پوچھا کہ اب کون ہے یہاں پر حضور غوث اعظم کے جانشین؟ بتایا گیا کہ اب نقیب الاشراف سیدنا علی ہے، حضور سیدنا طاہر علاء الدین کے پردادا، اب وہ ہے. کہتے میں ان کی خدمت میں گیا، ان کے پاس رہنا بیٹھنا شروع کر دیا. انہوں نے میری دلچسپی دیکھ کر باقی لوگوں کو روانہ کر دیا جو قافلے میں تھے، اور مجھے اپنے پاس روک لیا. سیدنا غوث علی گوالیاری یہ بیان فرماتے شاہ قلندر وہاں آتے کہ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا. تو 6 مہینے میں ان کے پاس رہا. 6 مہینوں میں انہوں نے وہ توجہ اور وہ کرم کیا اور وہ توجہ عطا فرمائی کہ جب میں وہاں سے اب ان سے اجازت لے کر چلا تو شاہ غوث قلندر پانی پتی فرماتے ہیں کہ میرے چاروں طرف 500 کلومیٹر 500 میل کا ایریا میں بند آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کون کہاں پر ہے. اتنا کشف ہو گیا کہ 500 میل اپنے دائیں جانے، 500 میل بائیں جانے، 500 میل آگے، 500 میل پیچھے میں دیکھتا. یہ ان کی صحبت کا توجہ کا اثر تھا. پھر آپ کی یہ امانت اور یہ فیض حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ
فیض جو ہے حضور سیدنا طاہر علاء الدین کے جو دادا جان ہیں ان کے پاس آیا، اور پھر وہ غوث زماں ہوئے اور قطب ہوئے. ان کا نام ہے حضرت سیدہ عبد الرحمن نقیب الاشراف، اور یہ بھی بہت بڑے. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں آپ کا جو صاحبزادے تھے، آپ کے گدی نشین، آپ کی جانشین، جن کو فیض ملا، ان کے دوران حضرت سیدنا عبد الرحمن نقیب الاشراف جو تھے، ان کو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پر روحانی طور پر آ کر اپنی خلافت کی تجدید فرمائی. ہر ایک جو پہلے خلیفہ تھا وہ اپنے سے اوپر والے خلیفے سے فیض لے رہا تھا. حضور سیدنا عبد الرحمن نقیب الاشراف نے براہ راست حضور سیدنا غوث الاعظم سے فیض لیا، اور حضور سیدنا غوث الاعظم نے اپنی خلط ان کو عطا فرمائی. حضرت عبد الرحمن نقیب الاشراف. اب ایک واسطے سے حضور سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا حسام الدین محمود حسام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن نقیب الاشراف کے جو ان کا فیض ان کو نصیب ہوگا. حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضور سیدنا غوث الاعظم کا فیض جو حضور سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اب یہ فیض وہی ہے کہ جو یہ زبان سے کہہ دیں تقدیر بن جائے، جو زبان سے کہہ دیں وہ تقدیر بن جاتی ہے. توجہ فرما دیں، جس طرف بھی توجہ فرما دیں پردے اٹھ جاتے ہیں. اور آپ کے دادا جان حضور سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ مرغی والا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہیں نہ، میں نے بھی بیان کیا. حضور قبلہ حضور نے کافی دفعہ اس کو بیان فرمایا کہ دو میاں بیوی آئے آپ کے پاس، تو انہوں نے آ کر عرض کیا حضرت بہت غریبی ہے، بڑی پریشانی ہے اور حالات بہت خراب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی تعویذ دے دیں تو اللہ کرم فرمائے. آپ نے ان کے ساتھ تھوڑا سا مزاح فرمایا کہ اچھا میں تعویذ لکھ دیتا ہوں، مجھے کیا دو گے آپ؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پہلے کچھ نہیں، تو آپ کو کیا دوں؟ بہرحال انہوں نے کہا کہ جو آپ کہیں ہم حاضر ہیں، ہمارے پاس ایک مرغی ہے، بس وہ لا کے دے سکتے ہیں. اچھا جاؤ مرغی لے آئے. وہ مرغی لے آئے، آپ نے وہ لے کر تو خادم کو دے دی، اس کو لنگر میں پکوا دے، اور پھر کہا کہ لائیں آپ کو تعویذ لکھ کر ان کو بند کر کے دے دیا، اس شرط کے ساتھ کہ اس کو کھولنا نہیں، بند رکھنا، ہرگز نہیں کھولنا. بس جا کر اپنے جہاں پہ آپ کی دکان بزنس ہے وہاں پہ رکھ دیں. وہ لے گئے تعویذ اور جا کر انہوں نے اپنے گھر میں یا دکان میں بزنس میں رکھ دیا. ہفتوں میں مہینوں میں تقدیر بدل